بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا جو چیپٹر ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ والا آلموسٹ ہم نے 50% پڑھ لیا ہے لاسٹ لیکچر میں. ریمیننگ جو پورشن ہے وہ آئی ہوپ کہ آج ہم ختم کرنے والے ہیں. ٹاپک کا نام ہے آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ، او ڈی جسے کہا جاتا ہے. ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کے اندر یہ ڈپارٹمنٹ جو ملٹی نیشنل آرگنائزیشنز ہیں وہاں پہ یہ ڈپارٹمنٹ ہے او ڈی ڈپارٹمنٹ جسے کہا جاتا ہے آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ. بیسیکلی آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ کمپنی کے اندر ڈفرینٹ پروسیس کے اندر، ٹیکنالوجی کے اندر، لوگوں کے اندر چینج لا کے آئی جائے، اور چینج لانا ہی بیسک پرپز ہے او ڈی کا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ او ڈی ایفرٹس کرتی ہے اور یہ سپورٹ کرتی ہے ان چینجز کو جو کہ ان 4 ایریاز میں ریکوائرڈ ہوتے ہیں. کون کون سے ہیں جی؟ دا آرگنائزیشن سسٹم ہے، کمپنی کا جو سسٹم ہے جس طریقے سے وہ چل رہا ہے اس کے اندر کس طرح بہتری لائی جائے، کس طرح چینج لائی جائے. اور ٹیکنالوجی کے اندر جو وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی آبسلیٹ ہوتی جا رہی ہے، نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، اس کے اندر کیسے چینج لائی جائے. پروسیسز کے اندر جو طریقہ کار ہے، جو کام کرنے کے حوالے سے جو پروسیس یوز کیا جا رہا ہے اس کے اندر کون کون سی چینجز لائی جائیں. اینڈ دا لاسٹ ون از دا پیپل. لوگوں کے اندر لوگوں کو کس طرح ٹرینڈ کیا جائے، ان کو کس طرح اکوپڈ کیا جائے، کس طرح ان کو ٹولز پرووائڈ کیے جائیں تاکہ اس کے اندر بھی پراپر چینجز آ سکیں. تو یہ بیسک او ڈی کا یہ فنکشن ہے. تو او ڈی جو ہے اس کے اندر 2 میٹافار یوز ہوتے ہیں چینج پروسیس کے اندر. کون کون سے ہیں؟ پہلا ہے کام واٹر میٹافار. کام واٹر میٹافار جو ہوتا ہے وہ ڈسکرائب کرتا ہے انفریزنگ دا سٹیٹس کو. جو پرانا طریقہ کار ہے اس کو انفریز کرتا ہے، اس کو ختم کرنا ہے اور چینج ٹو اے نیو اسٹیٹ، اور نئی کنڈیشن لے کر آنی ہے، نئی تبدیلیاں لے کر آنی ہیں اس کے اندر تاکہ وہ دوبارہ ری فریز ہو سکیں، وہ جو چینج ہے وہ دوبارہ جم سکے، ری فریز ہو سکے اور اس چینج کو کنٹینیو کیا جا سکے پرماننٹ بیسس کے لیے. ویئر ایز دو وائٹ واٹر ریپڈ چینج جو ہوتی ہے اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آج کل کی بزنس انوائرمنٹ جو ہے، ٹوڈیز بزنس انوائرمنٹ وچ از لیس اسٹیبل اینڈ ناٹ ایز پریڈکٹیبل، کہ جناب جو آج کل کی بزنس انوائرمنٹ ہے وہ اسٹیبل نہیں ہے، اس کو ایسا ہی پریڈکٹ نہ کیا جائے بلکہ اس کے اندر چینجز جو ہیں وہ آتی رہنی چاہیے اور وہ ایکسیپٹیبل ہوں. تو او ڈی میتھڈ جو ہے وہ کون سا ہے، کس طریقے سے یوز ہوتا ہے؟ او ڈی میتھڈ کے اندر ہم 4 قسم کی جو ٹیکنیکس ہیں وہ یوز کرتے ہیں. نمبر 1 سروے فیڈ بیک، جس میں ہم لوگوں سے ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں، امپلائی سے ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے. پروسیس کنسلٹیشن ہے، ٹیم بلڈنگ ہے اور انٹر گروپ ڈیولپمنٹ ہے. آئیے دیکھتے ہیں سروے فیڈ بیک کیا ہوتا ہے. سروے فیڈ بیک اسیسز آرگنائزیشنل ممبرز پرسیپشنز اینڈ ایٹیٹیوڈ. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آرگنائزیشن کے جو ممبرز ہیں وہ کیا کیا پرسیو کر رہے ہیں، ان کا رویہ کس طرح کا ہے. یہ سروے سے ہمیں ڈیٹا کلیکٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح دا سمرائز ڈیٹا یوز ٹو آئیڈینٹیفائی پرابلمس. اسی ڈاٹے سے ہم پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور کلیریفائی کرتے ہیں وہ ایشوز سو دیٹ کمٹمنٹ ٹو ایکشن کین بی میڈ. جس طرح ہم اس کے بارے میں کوئی ایکشن وغیرہ لے سکیں کہ ان ایشوز کو کیسے ریزالو کرنا ہے. تو یہ سروے فیڈ بیک ہمیں ہیلپ کرتا ہے کہ کس طریقے سے ممبرز کی جو پرسیپشن ہے اور جو ان کا ایٹیٹیوڈ ہے اس کے بارے میں ہم ڈفرینٹ پرابلمز کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. سیکنڈ جو ٹیکنیک تھی وہ تھی پروسیس کنسلٹیشن. یہ پروسیس کنسلٹیشن یوزز آؤٹ سائڈ کنسلٹنٹس. اس میں ہم کیا کرتے ہیں، کوئی کنسلٹنٹ کی ہیلپ لیتے ہیں ٹو ہیلپ دا آرگنائزیشنل ممبرز پرسیو، انڈرسٹینڈ اینڈ ایکٹ اپان پروسیس ایونٹس. جو ڈفرینٹ قسم کی ڈفرینٹ کنسلٹنٹ کمپنیز کی ہیلپ لے کر ہم اپنے امپلائیز کی جو پرسیپشن ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں اور ڈفرینٹ جو واقعات ہو رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں اس پروسیس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اسی طرح جو ٹیم بلڈنگ ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے، گول سیٹ کیے جاتے ہیں ٹیم کے حوالے سے، اور ڈیولپمنٹ آف انٹرپرسنل ریلیشن شپس، جو لوگوں کے درمیان ریلیشن شپ ہیں ان کو مضبوط کیا جاتا ہے، رول کو کلیریفائی کیا جاتا ہے اور ٹیم کے پروسیس کو انالائز کرنا ہوتا ہے کہ ٹیم جو ہے وہ کس طریقے سے کام کرے گی، اس کا بھی انالیسز کیا جاتا ہے. ٹیم بلڈنگ اٹیمپٹس ٹو انکریز ٹرسٹ. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جب ٹیم بلڈنگ کی جا رہی ہوتی ہے تو امپلائیز یا ٹیم ممبرز کے درمیان ٹرسٹ کو انکریز کرنا ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. وہ ٹرسٹ انکریز کیا جاتا ہے، اوپننس ہونی چاہیے اور ٹیم فنکشننگ ہونی چاہیے. تو ٹیم بلڈنگ کے اندر ان چیزوں کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ کرنا اور اوپننس ہونا اور ٹیم فنکشن پراپر کر رہی ہو. تو یہ
ٹیم بلڈنگ کے اندر یوز ہوتی ہے۔ تو آگے جی لرننگ آرگنائزیشن۔ لرننگ آرگنائزیشن کا کانسیپٹ جو ہے وہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کس طریقے سے آرگنائزیشن جو ہے وہ اس دور کے اندر اپنے کمپیٹیٹرز کے مقابلے میں کس طرح امپروو کر رہی ہے ڈے بائی ڈے، دیٹ از کالڈ لرننگ آرگنائزیشن۔ تو ویلیوز کنٹینیوڈ لرننگ اینڈ بلیوز اے کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج کین بی گینڈ فرام اٹ۔ ڈے بائی ڈے کس طرح ویلیوز جو ہیں وہ گین ہو رہی ہیں سو دیٹ کمپنی جو ہے یا آرگنائزیشن جو ہے وہ اپنے کمپیٹیٹرز کے مقابلے میں کچھ ویلیوز گین کر رہی ہو۔ تو اس کی جو کس طرح ہو سکتی ہے یہ کیپیسٹی ٹو کنٹینیوسلی اڈاپٹ۔ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ کس طریقے سے آرگنائزیشن جو ہے وہ لرننگ بن سکتی ہے کہ وہ کنٹینیوسلی اپنے اندر چینجز اڈاپٹ کرے۔ امپلائیز کنٹینیوسلی ایکوائر اینڈ شیئر نیو نالج۔ جو امپلائیز ہیں وہ کس طرح باقاعدگی سے نالج ایکوائر کرتے رہیں اور شیئر کریں۔ کولیبریشن اکراس فنکشنل اسپیشلٹیز اور ٹیمز آر امپورٹنٹ فیچر۔ تو لرننگ آرگنائزیشن کے اندر جو ٹیمز ہوتی ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ فیچرز ہوتا ہے ان کا، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو کولیبریشن کرنا ہوتا ہے وہ بڑا اہم رول پلے کرتی ہے۔ تو لرننگ آرگنائزیشن جو ہے وہ اس طرح پروسیس کام کرتی نظر آتی ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ایویلویٹنگ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ افیکٹونیس، کہ کس طریقے سے ہم اپنے امپلائیز کی ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ جب کرتے ہیں تو اس کو ایویلویٹ کر سکتے ہیں کہ کیا ادھر یہ جو ٹریننگ تھی یا ڈیولپمنٹ والا رول پروسیس کیا ہے ہم نے، یہ کیا یہ افیکٹو بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو ایویلویٹنگ کیسے کریں گے ہم؟ ٹپیکلی امپلائی اینڈ مینیجر اوپینینز آر یوزڈ۔ تو دیکھا جاتا ہے ان سے فیڈ بیک لیا جاتا ہے یا مینیجر سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے یہ جو امپلائیز ہیں انہوں نے ٹریننگ کی ہے تو کیا اب یہ افیکٹو ہوئے ہیں پہلے کے مقابلے میں، یعنی بیفور ٹریننگ اینڈ آفٹر ٹریننگ کیا ڈفرینس فیل کر رہے ہیں۔ تو دیٹ مین وی کین ایویلویٹ دا امپلائیز، کہ مینیجر بتاتے ہیں کہ جی اب یہ امپلائی جو ہے اب پہلے کے مقابلے میں ان کے اندر یہ چینجز آ چکی ہیں۔ تو دیز اوپینینز آر ریئیکشنز آر ناٹ نیسیسریلی ویلڈ میجرس۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو اوپینین ہے یہ بڑی ویلڈ ہو۔ انفلوئنسڈ بائی تھنگز لائک ڈیفیکلٹی انٹرٹینمنٹ ویلیو اور پرسنالٹی آف دا انسٹرکٹر۔ اس سے بھی یہ فرق پڑ سکتا ہے کہ وہاں پہ ٹریننگ کی انوائرمنٹ کس طرح کی تھی، وہاں پہ کوئی ڈیفیکلٹی پیش آتی رہی ہے، یا انسٹرکٹر جو ہے اس کی پرسنالٹی کس طرح کی تھی اس وجہ سے لوگ نہیں سیکھ سکے۔ تو دے آر ڈفرینٹ ویریبل فیکٹرز ہو سکتے ہیں کہ ٹیم اپنا جو ٹریننگ ہے اس کو ایویلویٹ کرنے کے حوالے سے۔ پرفارمنس بیسڈ میجرز، یہ تو ایک امپلائی کو جب ہم نے ٹریننگ دی ہے تو اس کی جو پرفارمنس کے اندر جو چینج آئی ہے وہ تو کلیئر کٹ ہمیں بتاتی ہے کہ واقعی ایک امپلائی کی پرفارمنس جو ہے وہ پہلے کے مقابلے میں ڈفرینس کریٹ ہوا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹریننگ جو ہے بڑی افیکٹو تھی۔ تو پرفارمنس بیسڈ میجرز آر بیٹر انڈیکیٹرز آف ٹریننگز کاسٹ افیکٹونیس۔ تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جناب کہ کس طریقے سے ٹریننگ کے اوپر ہم نے اتنی کاسٹ انکر کی ہے اور اس ٹریننگ کے بعد جو پروڈکٹیوٹی امپلائیز کی بڑی ہے، پرفارمنس بڑی ہے، تو الٹیمیٹلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب پازیٹیو یہ فیڈ بیک ہے، افیکٹونیس ٹریننگ کی بڑی افیکٹو نظر آ رہی ہے۔ پرفارمنس بیسڈ کے اندر پوسٹ ٹریننگ پرفارمنس میتھڈ ہے کہ ٹریننگ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امپلائی کی جاب جو ہے اس کے اندر کیا چینجز آئی ہیں، اور ایک ہے پری پوسٹ ٹریننگ پرفارمنس میتھڈ، اور پہلے جو تھا ہم نے ریکارڈ کیا ہوتا ہے ان کی پرفارمنس کو، ٹریننگ کے بعد ہم ان کی دوبارہ ریکارڈ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ڈفرینس نظر آ رہا ہے۔ پرفارمنس بیسڈ ایویلویشن کے اندر پری پوسٹ ٹریننگ پرفارمنس ود کنٹرول گروپ میتھڈ، یہ کیا ہوتا ہے کہ کمپیئرز، ہم اس کو آپس میں کمپیریزن کرتے ہیں دا پری پوسٹ ٹریننگ ریزلٹس آف دا ٹرینڈ گروپ ود دا کنکرنٹ جاب پرفارمنس آف دا کنٹرول گروپ وچ ڈز ناٹ انڈرگو انسٹرکشن۔ وہ لوگ جنہوں نے ٹریننگ نہیں کی ہوئی اور وہ گروپ جنہوں نے ٹریننگ کی ہوئی ہے ان دونوں کو آپس میں کمپیئر کرواتے ہیں، دونوں کی پرفارمنس کو دیکھا جاتا ہے کہ کون سا گروپ جو ہے وہ زیادہ افیکٹو ہے، زیادہ اچھا پرفارم کر رہا ہے، جس نے ٹریننگ لی تھی یا جس نے ٹریننگ نہیں لی۔ تو یوز ٹو کنٹرول فار فیکٹرز رادر دین ٹریننگ وچ میں افیکٹ جاب پرفارمنس۔ تو ہم ڈفرینٹ فیکٹرز بھی ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، صرف یہ ضروری نہیں ہے کہ ٹریننگ کے علاوہ بھی ہم فیکٹرز کو کیپ ان مائنڈ رکھتے ہیں۔ انٹرنیشنل ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ایشوز ہو سکتے ہیں جب آپ انٹرنیشنل ٹریننگز کرواتے ہیں، تو اس میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے کراس کلچرل ٹریننگ۔ جب امپلائیز کو
ایکسپیٹریٹ یعنی باہر بھیجنا ہو، فارن اسائنمنٹس کے لیے بھیجنا ہو، تو وہ پھر کراس کلچرل ٹریننگ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ رکھتی ہے۔ جب آپ کسی ڈیفرنٹ کنٹری میں امپلائی کو ڈپیوٹ کر رہے ہیں تو وہاں کا کلچر کو انڈرسٹینڈ کرنا، لینگویج تو ہے ہی لیکن اس کلچر کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے۔ تو نیسیسری فار ایکسپیٹریٹس مینیجرز اینڈ دیئر فیملیز، نہ صرف ان مینیجرز کو بلکہ ان کی فیملی کو بھی، کیونکہ بچوں نے وہاں جا کے اسکول میں ایڈمیشن لینا ہے، بچوں جو بیگم ہے اس نے بھی جا کے مارکیٹ میں شاپنگ کرنی ہے، تو اس کا مطلب ہے فیملی کے لیے بھی ٹریننگ اتنی ہی ضروری ہوتی ہے جتنی اس مینیجر کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ اس کنٹری کا کلچر کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ وہاں جا کر وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکیں، نہ کہ کمپنی جب ایک مینیجر کو ود فیملی باہر بھجوا رہی ہے تو وہاں پہ جا کے وہ ایڈجسٹ نہ ہو، اور نہ صرف مینیجر کی پرفارمنس ڈسٹرب ہوگی بلکہ اوور آل کمپنی کی پروڈکٹیوٹی ڈسٹرب ہوگی۔ تو اس لیے کراس کلچرل ٹریننگ بڑی امپورٹنٹ رکھتی ہے، بڑی امپورٹنس ہے اس کی۔ تو بیفور اسائنمنٹس لینگویج کے بارے میں اور وہاں کے کلچر کے بارے میں بتانا، اور ڈیورنگ اینڈ آفٹر فارن اسائنمنٹس بالکل اسی طرح اس کے دوران بھی اس کو انڈرسٹینڈ کروانا، اور آفٹر جو فارن اسائنمنٹ ہوتی ہے اس کا مطلب ہے جب انہوں نے ہوم کنٹری میں واپس آنا ہوتا ہے تو پھر اپنے ملک کے کلچر کے بارے میں ان کو انڈرسٹینڈ کروانا، کہیں یہ نہ ہو کہ وہ 10 سال کسی دوسرے ملک میں رہے ہیں اور اپنے کنٹری کا کلچر کو بھول گئے ہوں، اس لیے ان کے بارے میں بھی ان کو بتایا جاتا ہے دوبارہ جب اپنے واپس انہوں نے ہوم کنٹری میں آنا ہوتا ہے۔ تو یہ انٹرنیشنل ٹریننگ کے اندر یہ اہم ایشو ہے جس کو ہمیں کیپ ان مائنڈ رکھنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کراس کلچرل ٹریننگ از مور دین لینگویج ٹریننگ۔ کراس کلچرل کے اندر لینگویج کا بھی بڑا اہم رول ہے، لینگویج کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے اس کنٹری کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ کلچر کی ہسٹری، اس کنٹری کی پالیٹکس، اس کنٹری کی اکانومی، ریلیجن، سوشل کلائمیٹ اور بزنس پریکٹسز کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ کس طریقے سے بزنس ہو رہا ہے اور کس طریقے سے آپ نے مارکیٹ میں جانا ہے، کون سی وہاں پہ اکانومی کون سی ہے، وہاں پہ پولیٹیکل انوائرمنٹ کون سی ہے۔ تو وہ تمام چیزوں کے بارے میں ٹریننگ دی جاتی ہے جب آپ انٹرنیشنل اسائنمنٹس میں کے حوالے سے امپلائیز کو ڈپیوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ مین وال رول پلینگ، سیمولیشن اینڈ امرشن ان دا کلچر، تو یہ ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں جن کو یوز کیا جاتا ہے فارن ٹریننگ کے لیے۔ اسی طرح آرگنائزیشن ڈو ناٹ ڈو اے گڈ جاب آف پلاننگ فار ریٹرن آف اوورسیز مینیجرز، تو یہ بھی بڑا ایشو ہے کہ کمپنی جو ہے ان کو پراپرلی پلان نہیں کرتی جب اوورسیز اسائنمنٹ کے لیے انہوں نے واپس آنا ہوتا ہے۔ لیڈ ٹو دا مینیجر بینگ فرسٹریٹڈ، تو وہ بیچارے فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ ریٹرننگ ایکسپیٹریٹس، جو ایکسپیٹریٹ ہوتے ہیں جب وہ واپس آ رہے ہوتے ہیں تو کین بی اسائنڈ اے ڈومیسٹک پوزیشن، پریپیئر فار اے نیو اوورسیز اسائنمنٹ، ریٹائر اور بی ٹرمینیٹڈ۔ تو یہ ڈفرینٹ سچویشن ہو سکتی ہیں، اس لیے کمپنیز کو چاہیے کہ وہ اپنے امپلائیز کو جو فارن اسائنمنٹس پہ گئے ہوتے ہیں ان کو واپسی پر بھی اسی طرح کی ٹریننگ پرووائڈ کی جائے تاکہ وہ نئی انوائرمنٹ میں آ کے دوبارہ اپنے آپ کو ری ایڈجسٹ کر سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ یہ چیپٹر ہمارا ختم ہو چکا ہے، نئے چیپٹر کے ساتھ انشاءاللہ